اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلى آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے یا رسول اللہ آپ کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے آپ کا ذکر کیا بس یہی میری زندگانی ہے۔ اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، اور ہمسا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ اور بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ و عظم شانہ و اتم برہانہ کا کروڑ احسان ہے، اس رب کائنات نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرما کر مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائی۔ آج کی بزم نور بسلسلہ عرش پاک پیر طریقت رہبر شریعت درویش اعظم حضرت قبلہ بابا پیر سید غلام شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے عرش پاک کی خوبصورت بزم انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت اس بزم نور کو ہم سب کی بخشش کا حوالہ بنائے، اور قبلہ پیر سب کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائے۔ اہلیان کوٹ شریف نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اس بزم کو سجایا، اللہ کریم آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ سٹیج کی زینت پیکر اخلاص و محبت، یادگار اسلاف، مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رفیق صاحب مدد اللہ العالی۔ اس علاقہ کی پہچان حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری جناب محمد خورشید احمد صاحب، امام و خطیب جامعہ مسجد کوٹ شریف اور ملک پاکستان کی عظیم آواز، برادر مکرم عزت مآب اور صحیح معنوں میں سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا خراج پیش فرمانے والے برادر اصغر محترم جناب محمد عثمان قادری صاحب،
عزتوں کے قابل، ادب کے قابل برادر مکرم جناب ڈاکٹر انیس الرحمن صاحب، آپ بھی تشریف لائے۔ جتنے احباب سٹیج کی زینت یا نیچے پنڈال کے اندر تشریف فرما ہے، میں تمام احباب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم سب کان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، جتنے میرے بھائی میری آواز سن رہے ہیں اور گھروں کے اندر ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس بزم نور کا حصہ بنے۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ میں بلا تخویر اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز نغمہ لاہور سے کروانا چاہتا ہوں، جس کے لیے بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں الحافظ و قاری القرآن جناب قاری محمد خورشید احمد صاحب جناب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کی پاک کلام سے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرمائے۔ محبت کے ساتھ قاری قرآن کا استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اتر سارے بولو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بڑے ہی حسن انداز میں نغمہ لاہور کی تلاوت فرما رہے تھے محترم المقام عزت مآب الحافظ و قاری محترم جناب محمد خورشید احمد صاحب۔ اللہ کریم آپ کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیر سید ناصر حسین چشتی سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک بڑی پتے کی بات کی۔ آپ کہتے ہیں سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے،
سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، ارے جس کا قاری ہوں تیری زبان لگتا ہے۔ اور ناصر جب بھی سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، چاند تیرے قدموں کا نشان لگتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں آؤ تسکین جانزار کی باتیں کریں، آؤ تسکین جانزار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید الابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ وقت انتہائی مختصر ہے، سنہان حضرات کی ایک طویل لسٹ میرے پاس ہے، میں جتنے بھی سنہان بھائی ہمارے تشریف فرما ہیں یا تشریف لا رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مخصوص انداز میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ بڑے ادب کے ساتھ ملتمسوں برادر مکرم جناب صوفی محمد عارف صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کنین میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مبارک ہو مبارک پیر میرے دے دربار دی چادر، مبارک ہو مبارک پیر دے دربار دی چادر، اسی چادر دا صدقہ بخش دے مولا غلامانو، اسی چادر دا صدقہ بخش دے مولا غلامانو، مبارک ہو مبارک پیر دے دربار دی چادر۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، رہے جاری جو نیزے پر، رہے جاری جو نیزے
پر تلاوت ہو تو ایسی ہو، نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر علی نے یہ بتلایا، علی نے یہ بتلایا، عبادت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھ دے ہے نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ ساڈے ترس گئے دیدے دیدارانوں، سونیاں دید کرا دے او گنہارانوں، نیندوں کے احسان اٹھائے سونیاں پھر بھی تیرے خواب نہ آئے، سونیاں دید کرا دے او گنہارانوں، صدقہ حسن حسین دا کرم کما جاوی، مسکیناں دی کلی عرش بنا جاوی، لا علاج طبیبہ مرضاں جڑیاں نے، سونیاں تیرے کول شفا دیاں پڑیاں نے، دید داداروں کافی ہے بیمارانوں، سونیاں دید کرا دے او گنہارانوں، رہندے نے ارمان وچ میرے سینے دے، جلوے ویکھ دے رہندے شہر مدینے دے، کول بلا لے مینوں میرے یارانوں، سونیاں دید کرا دے او گنہارانوں۔ ماشاءاللہ بڑے ہی احسن انداز میں بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے صوفی محمد عارف صاحب۔ اللہ کریم آپ کو پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اور آپ عرس پاک کی خوبصورت بزم کے اندر یہاں آئے نہیں بلکہ بلائے گئے ہیں، اور میں تو کہہ سکتا ہوں کہ جی دعوت تو مجھے ماسٹر حسن صاحب نے، بھائی امتیاز صاحب نے، بھائی عامر صاحب نے دی ہے، لیکن محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ یہاں کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، یہاں مرضی آمینہ کے لال کی جلتی ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور بیٹھے بیٹھے میرے ذہن کے اندر بات آئی، میں یہ بات کر کے مائک اپنے بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ قبلہ علامہ صاحب حافظ رفیق صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ پہلے وقتوں کے جتنے بادشاہ تھے نا، بادشاہ وہ اولیاء کرام، علماء کرام سے محبت کیا کرتے تھے، ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، ان سے دین کی باتیں سنتے، قابل عمل باتوں پر عمل کرتے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نا اتنا دانا اور عقل مند بادشاہ تھا، جو اسے مل جاتا تھا اسے جس حالت میں مرضی ہو، بعد میں ملتا تو اسے پہچان لیتا تھا۔ ایک بیروٹیا آیا، اب تو وہ دور ختم ہو گیا نا، بیس بدل بدل کے آنا، اس کو بیروٹیا کہتے ہیں، اپنا حلیہ بدلنا۔
بیروپیا آیا تو وہ ملا اور بادشاہ نے پہچان لیا کہ تو بیروپیا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اتنے عرصے کے بعد آپ مجھے ملیں گے لیکن آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے۔ اس نے کہا تو جتنے عرصے کے بعد مرضی مجھے ملے میں تجھے پہچان لوں گا۔ اس نے ایسا کیا۔ وہ بیروپیا بھی بڑا دانا تھا۔ اس نے کہا جی اب صاحب کی بلا کہ یہ اولیاء سے محبت رکھتا ہے۔ اس نے ایسا کیا، بادشاہ جس رستے سے شکار کے لیے جاتا نا کافی عرصے کے بعد، اس نے وہاں جھونپڑی بنا لی اور باہر بندے کو بٹھا دیا کہ بادشاہ اتنے وقت کے بعد یہاں سے گزرے گا، بادشاہ تجھ سے پوچھے گا اندر کون ہے تو اسے بتانا ہے کہ میرے پیر صاحب اندر ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اگر ملاقات کے لیے وقت مانگے تو پہلے مجھ سے پوچھنا ہے، پھر بادشاہ کو بتانا ہے کہ ملاقات کر سکتا ہوں یا نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا۔ بادشاہ نے کہا جی میں ملنا چاہتا ہوں آپ کے پیر صاحب سے، بات مختصر کر۔ وہ اندر گیا، جا کے پوچھتا کہ حضرت باہر بندہ آیا، بادشاہ آیا، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ بیروپیا نے کہا جی جا کر بادشاہ سے کہو کہ آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، چلے جاؤ۔ باہر آیا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ کہہ رہے کہ میرے پاس وقت نہیں، آپ چلے جائیں۔ اسا کیا جا کے اپنے پیر صاحب کی آنکھوں کہ تسا سنیا نہیں اللہ دا فرمان، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو تمہارے حاکم وقت ہیں، جو بادشاہ ہیں۔ اب وہ یہ بات بادشاہ سے سنی، اندر بیروپیا کو جا کر بتانے لگا تو بیروپیا نے کہا جا کر بادشاہ سلامت سے کہو کہ ابھی میں پہلی سیڑھی پر ہوں، ابھی میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، اس کے بعد سرکار کی اطاعت پہ آؤں گا، تیسرے نمبر پہ آپ کا وقت آئے گا، جب آپ کا وقت آئے گا آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ بادشاہ چلا گیا، دوسری بار آیا، اس نے کہا جی حضرت دوسری سیڑھی پر ہیں، چلا گیا، المختصر تیسری بار آیا نا تو بیروپیا نے کہا کہ اب بادشاہ کو اندر بھیجو۔ جب اندر آیا نا بادشاہ نے جھک کر اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا۔ بیروپیا کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں پہچان تو لیا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اس نے کہا آپ نے یہ بات دیکھی ہے، آپ نے اگلا مقام نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کون سا؟ اس نے کہا یاد کرو فلان جگہ پہ میری اور آپ کی ملاقات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا آپ مجھے اتنے عرصے کے بعد ملیں گے، پہچان نہیں پائیں گے، حضرت میں وہی بیروپیا ہوں۔ بادشاہ نے یہ بات سنی، وہ پریشان ہو گیا۔ اب بیروپیا کہنے لگا حضرت میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں نے یہ دیکھ لیا ہے اگر بندہ ولیوں کی نقل اپنائے رب اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے، اگر بندہ ولیوں کی اصل اپنائے تو رب اسے کتنا مقام عطا فرماتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہماری اس خوبصورت بزم کے اندر تشریف لائے ملک پاکستان کے عظیم آواز برادر مکرم عزت مآب جناب قاری محمد اشفاق احمد چشتی صاحب، میں آپ کو اپنی طرف سے اہلیان کنڈ کی طرف سے سمیع میں قلب سے کچھ امدید کہتا ہوں۔ اسا کیا اگر ولیاں دی نقل بندہ بنائے تو رب اس کی اتنا مقام دینے ہیں، تو جب بندہ ولیاں دی اصل اپنائے تو رب اسی کتنا مقام دینا ہو سکتا۔ تو ہمیں کم از کم ولیوں کی نقل ضرور اپنانی چاہیے، ہمیں ان کی چوکٹ پہ آ کے ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں ضرور مانگنا چاہیے۔ آج بھی رب دیتا ہے تو انہی کے صدقے دیتا ہے، آج بھی رب دیتا ہے تو اپنے حبیب محمد عربی کے صدقے ہی عطا فرماتا ہے۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر۔ وقت مختصر ہے، میں اپنے بھائی کے مائک حوالے کرنے لگا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ یہ کلام سماعت کیجئے گا۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، ارے لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاکھوں ہیں لاکھوں ہیں لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ اور حضرت سکی سلطان باہو فرماتے ہیں میں شباز کرم پروازاں وچ دریا کرم دے ہوں، زبان میری کن برابر، موڑا کم قلم دے ہوں، افلاطون تے رستو جے میرے اگے کس کم دے ہوں، حاتم تائی جے لکھ کروڑا در باہو تے منگتے ہوں۔
محبوب خدا سید و سرور کے برابر، ارے لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاکھوں ہیں لاکھوں ہیں لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ اور جبریل امی کرتے ہیں جس در کی غلامی کاش اگر میں بھی رہوں اس در کے برابر، اور نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔